एडवाइस जो आप यंग जनरेशन को देना चाहें? इनको काम पे लगाओ, ये सारा दिन पड़े रहते हैं घर में बेड के ऊपर, इनको प्लीज काम पे लगाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर का मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की वीडियो शेयर करने वाली हूँ और वो ये है कि मेरे भाई माशाल्लाह बहुत ही एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो आज मैं उनका इंटरव्यू लूँगी जो कि बहुत ही मज़े का होने वाला है और आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी। तो अपनी वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। चलिए आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। जी ठीक ठाक है। अच्छा तो अभी भी आप टू आवर होम, सबसे पहले थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपने टाइम निकाला इधर। बहुत शुक्रिया। हाँ। तो अभी भी आप अपना काम कर रहे हैं बिजनेस का? जी मैं एक्चुअली अभी तो ऑफिस टाइमिंग है हमारी 8 से शाम 6 बजे तक। अच्छा। तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन ही काम करता हूँ। तो कुछ कंपनीज हैं आजकल मैं उनके साथ एफिलिएटेड हूँ। जी। तो अभी फिलहाल तो मेरा काम ही चल रहा है। माशाल्लाह, जब भी आपको देखा आपको बिजी ही देखा है। एक्चुअली इशू ये है कि मैंने 16 ईयर से जब स्टार्ट किया था तब अच्छा माशाल्लाह, इतनी छोटी एज से। बस उस टाइम एक्चुअली घर के कुछ हालात भी ऐसे थे और अच्छा। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई अच्छा जो है ना इस बिजनेस में जरा स्टेप इन करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हैंडल किया आपने सब। बहुत शुक्रिया। इसके लिए ये था कि ऑनलाइन वर्किंग जब से मैंने स्टार्ट की है तो बड़ा मैं देख रहा हूँ इसको सक्सेसफुल जो है ना। माशाल्लाह जबरदस्त। जी तो माशाल्लाह इतनी छोटी एज से आपने स्टार्ट किया, आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली? एक्चुअली सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें ये होता है कि जब मैंने स्टार्ट लिया ना तो मैंने अपने दोस्तों को बहन भाइयों को ये दूसरों से पूछते हुए देखा कि मैट्रिक के बाद हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली आई वाज़न्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे ये था कि मैं जो है वो अपने ऊपर रिसर्च करूं और ये देखूं कि मेरी बेसिकली स्किल्स हैं क्या। अच्छा। तो मैंने एक्चुअली रियलाइज किया बहुत जल्दी ना कि मेरा जो आर्किटेक्ट स्किल है ना वो ड्राइंग वगैरह का वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो मैंने देख लिया था कि मुझे जो है ना अपनी फील्ड खुद ब खुद ही मिल चुकी है। तो मैंने उधर से फिर आस्ते आस्ते ड्राइंग स्टार्ट की, स्केच बनाने शुरू किए एंड देन आई एंड अप विद बीइंग अ बेसिक ग्राफिक डिजाइनर। तो वहाँ से फिर जो है ना आगे मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो आपकी एजुकेशन क्या थी? एजुकेशन मैंने असल में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से पहले बैचलर किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने एमबीए मैंने ले लिया था एडमिशन। अच्छा। लेकिन मेरा एक्चुअली एमबीए कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि बैचलर के बाद मुझे ऑफर बड़ी अच्छी जो है ना एक कंपनी से आ गई बाहर से, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। तो जो उनसे 3 सेमेस्टर थे ना मेरे वो भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो लेकिन वो ऑफर इतनी अच्छी थी और एक हैंडसम पैकेज था और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ वो इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे मिला ना, इसलिए मैं उसे लूज़ नहीं करना चाह रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि पाकिस्तान की डिग्रीज की जो वैल्यू है वो तो सबके सामने है और सबको पता है क्या है। तो मैंने सोचा कि उसको एक साइड पे रखते हैं और एक दफ़ा जंप इन करते हैं और देखते हैं। और माशाल्लाह मैं अभी 3 कंपनीज के साथ एफिलिएटेड हूँ माशाल्लाह और ऑनलाइन बैठ के घर से ही काम करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह। तो जो मतलब स्टूडेंट्स इतनी डिग्रीज होती हैं उनके पास सीवीज लेके कभी एक ऑफिस में जा रहे हैं कभी दूसरे में, तो आप उनके बारे में क्या कंसर्न करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये बड़ा एक जो है ना डिलेमा है हमारी इस सोसाइटी का कि एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड डिग्रीज। वो जब डिग्री ले लेते हैं समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी बड़ा कुछ बड़ी हमारी मंजिल, लेकिन वहां से तो मंजिल स्टार्ट होती है। सही बात है। मैं एक्चुअली इनको ये करूंगा एडवाइस के पेरेंट्स को स्पेशली कि प्लीज लोगों की जो है ना यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज पे पैसे ना जाया करें। इसके अलावा अपने बच्चे पे थोड़ी रिसर्च करें कि उसकी बेसिकली उसमें ऐसे ऐसे गट्स होते हैं जो कि हम एक्सप्लोर नहीं करते। बट बच्चा जो है वो टॉप लेवल का आर्किटेक्ट होता है और हम उसको कह रहे हैं तुम डॉक्टर बन जाओ, सही बात ये बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ। नहीं, इस पे रिसर्च करें। जितना टाइम आप लोगों से पूछने के लिए लगाते हैं यार कौन सी डिग्री अच्छी है, आप बच्चे पे खुद रिसर्च करें। सही बात है। खुद देखें। बच्चे के माइंड में कुछ और चल रहा होता है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे और माँ बाप कुछ और बना देती हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली एडवाइस ये होगी कि ऐसे करें। सबसे पहले जो है ना शॉर्ट कोर्सेज। अब मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ ना, कैन यू इमेजिन कि मेरी जो एजुकेशन है वो तो साइड पे है, लेकिन ये है कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का जस्ट 6 मंथ का कोर्स किया था। उसके बाद जो है मैं इस लेवल तक पहुंच गया हूँ कि अभी मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से होके आया था। वहाँ पे भी इतनी अच्छी वर्कशॉप में उन्होंने जब मेरे से ये पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो मैंने उन्हें कहा ये एक कोर्स मुझे यहाँ तक लेके आया। माशाल्लाह जबरदस्त। जी तो आपको इस सारे जर्नी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा?
اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ سپورٹیو نہیں ہے. اب میری ایجوکیشن جو ہے وہ بیچلر ان آرٹس ہے، لیکن اس میں جرنلزم، اکنامکس، عربک، اسلامیات، اس طرح کے سبجیکٹس ہیں. تو یہ جب آپ کی اسکیچنگ کی طرف آپ جاتے ہیں تو اوبویسلی آپ کی جو ڈگری ہے وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے. اب اس کے لیے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو NCA میں لاہور میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا کسی ایسی کالج میں جو کہ آرٹس سے ریلیونٹ ہو. لیکن ہم جو اسپیشلی جو مڈل کلاس ایکچولی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی فیسز کو افورڈ کرنا. تو زیرو سے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے. یہ ایک سب سے بڑا چیلنج تھا. تو میں نے اس ٹائم دیکھا کہ یار یہ میرے سکلز ہیں تو کیوں نہ ان چیزوں کو میں جو ہے نا کسی جگہ میں اپنا دیکھ لوں، یوٹیلائز کر لوں. لیکن اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنا جو گرافک ڈیزائن کے یہاں پہ لوگ کام کرتے تھے شہر کے اندر، سٹی میں، اور جدھر بھی مجھے ملتے تھے میں ان کے ساتھ افیلیٹ ہو گیا. میں نے مل کے ان سے کام سیکھا. میں نے یہ دیکھا یار یہ کتنی محنت کرتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں. پھر اسی حساب سے ہی میں نے جو ہے نا وہ اپنا بھی کام کرنا شروع کیا. ایک تو یہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے نا آپ کو آفس بیس پہ ہوتا ہے، آفس کی پالیٹکس، اور اس میں جس طرح کے لوگ انوالو ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو اس میں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر سے جو ہے نا کام سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ کے جو پیرنٹس ہیں، سسٹر بردر، یہ بڑے سپورٹیو ہونے چاہیے. اور ماشاءاللہ میرے پیرنٹس اور بہن بھائی اتنے سپورٹیو ہیں، انہوں نے مجھے ایکچولی پش کیا تو میں نے جب کام جو ہے نا آگے سٹارٹ. تو آپ نے کافی کنٹریز وزٹ کی ہوئے ہیں، تو آپ کا وہاں پر ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی میں نے ایکچولی ریسنٹلی میں بفور کووڈ میں آسٹریلیا سے واپس آیا ہوں. سڈنی میں تھا میں تقریباً 1 مہینے کے لیے. تو ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا. انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے یہ ہر ایک کو لینا چاہیے. میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں ہر کسی کو جو ہے نا ٹریول کرنا چاہیے. سو وین یو ٹریول اے لاٹ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے آگے بھی ایک دنیا ہے جس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو میں آلموسٹ ابھی تک 14 to 16 کنٹریز میں نے وزٹ کی ہیں، اور بڑا اچھا رہا ایکسپیرینس. ہر جگہ جاتا ہوں ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. میرا اس لیے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کسی کنٹری میں جاؤں تو میں کوئی گرافک ڈیزائننگ کی بہت اچھی جو ورک شاپس ہوتی ہیں ان میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیسے جو ہے یہ اپنا کریٹیوٹی کا کام ہو رہا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہوں میں. اور اسپیشلی میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے باہر سے ہی سیکھا ہے اور باہر سے ہی ساری انفارمیشن لی ہے. پاکستان میں تو اپرچونیٹیز کم ہیں اگر آپ کے پاس اچھے سکلز بھی ہیں تو اس لیے میں ہر ایک کو کہوں گا کہ باہر جانا چاہیے، باہر ضرور جانا چاہیے. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ باہر جا کے آپ کو اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. بے شک وہ اسٹڈی ہو، بے شک وہ جاب ہو، کسی مقصد کے لیے بھی آپ باہر جائیں، اچھا جو ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر لے کے واپس آئیں اور یہاں پہ جو ہے نا اپلائی کریں پاکستان میں وہ چیزیں. کیونکہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو یہ انفارمیشن دیں کہ بھائی کتنی زیادہ اپرچونٹی ہیں اس سیکٹر میں. لوگوں کو ایکچولی انفارمیشن نہیں ہوتی. لوگ یہاں پہ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس لائف اتنی ہی ہے، ڈگری لیول تک کی ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لائف وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور صحیح لے کے چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اتنے سکسیسفل ہیں، ماشاءاللہ بہت آپ کا ایک نام ہے. اور واٹ از نیکسٹ؟ واٹ از نیکسٹ، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور اس میں جو میرا نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا جو بھی ابھی تک ارننگ کی ہے چیزیں، میں ایکچولی نا پاکستان میں بلیو کرتا ہوں پراپرٹی سسٹم پہ نا انویسٹمنٹ کرنے کی. تو میں اتنا زیادہ ابھی آج کل کچھ پروجیکٹ ہیں میرے پاس جن پہ میں ساتھ ساتھ کام کر رہا ہوں. ان ایڈیشن ٹو دیز 3 companies آئی ایم افیلیٹڈ ود. تو میں جو ہے باہر کچھ پراپرٹی وغیرہ دیکھتا ہوں، کچھ اچھے پروجیکٹ دیکھ رہا ہوں جن میں ٹاؤن ہاؤسز ہیں اور اس طرح کی چیزوں پہ انویسٹمنٹ ہے. تو میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا انویسٹمنٹ کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری جو ہے نا بڑی اچھی چل رہی ہے ابھی فی الحال. تو اس میں یہ ہے کہ میں ہر ایک جو سکسیزفل بندہ ہے اس کو یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے یونٹ جو ہے نا ساتھ ساتھ خریدتے رہیں یا رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا آپ کو 3-4 سال کے بعد جو ہے نا حالات بڑے ڈفرینٹ. پاکستان کی ایکچولی اکانومی جو ہے نا یہ بڑی ڈفرینٹ سائڈ پہ جا رہی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. اس لیے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ اپنے نیکسٹ کا لازمی سوچیں، آگے فیوچر کا لازمی بچوں کے لیے پلان کریں. تو میں جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی جو ہے نا سب سے بیسٹ ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ابھی ایکچولی میرے 1-2 چھوٹے پروجیکٹ ہیں جو چل رہے ہیں، اور
اس میں اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کے جو ان سے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں نا ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. FBR کے ٹیکس جو ہے ٹائم پہ دیتے رہیں, کبھی بھی آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو صرف انفارمیشن ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بیسٹ جگہ ہے, کون سا بیسٹ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے وہ میں نے کرنی ہے. تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی ایک ایڈوائس جو آپ ینگ جنریشن کو دینا چاہیں؟ ان کو کام پہ لگاؤ. یہ سارا دن پڑے رہتے ہیں گھر میں بیڈ کے اوپر, ان کو پلیز کام پہ لگائیں. ان کو 16 سال کے ہوتے جاتے ہیں نا, ان کو باہر بھیج دیں, ان کو یا باہر نکال دیں یا ان کو جو ہے کسی گرافک ڈیزائننگ میں لگا دیں یا کہیں بھی لگا دیں. ان کو پلیز کام پہ لگائیں. یہ ویلے گھر میں پڑے رہتے ہیں, PUBG کھیلتے رہتے ہیں اور ان کو کچھ کام وام نہیں ہے. جس باپ سے پوچھیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کام نہیں کروانا. یہ کیا طریقہ ہے, میں نے کام نہیں کرانا. ان کو کام پہ لگائیں پلیز. یہ 16 سال کے ہوتے جائیں, ان کو کام پہ بھیجیں, کسی کو کسی سائٹ پہ لے کے جائیں, آفس میں بھیجیں, کہیں نہ کہیں کام. انہیں جتنی جلدی کام پہ لگاؤ گے ان کو پتا چلے گا کہ پیسے کی ویلیو کیا ہے, کیسے کمانا ہے. ہمارے ماں باپ نے کیسے پالا ہے ہمیں. ایبسولوٹلی. ادروائز یہ بالکل ایسے سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے اوپر درختوں سے آ رہا ہے, صحیح بات ہے, لگا ہوا ہے, اور یہ سب کچھ ایسے ہی بن گیا ہے. جی, یہ ان کو پلیز کام پہ لگائیں. ینگ جنریشن کے لیے صرف یہی میسج ہے, ان کو کام پہ لگائیں پلیز. تو جیسے کووڈ کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہے, کام ہی نہیں ہے بالکل, تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کووڈ-19 کو نا کئی لوگوں نے ایز اے اپرچونٹی یوز کیا. میں بہت سارے سکسیسفل یوٹیوبرز کو جانتا ہوں اور جو آن لائن جو ہے کام کرتے ہیں, اسپیشلی گرافک ڈیزائنرز جو ہیں وہ جو کام کرتے ہیں, کیونکہ میری فیلڈ ہے, مجھے ان کا زیادہ آئیڈیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ باہر کام نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیزا ڈلیوری والے جو تھے ان کا بھی کام آلموسٹ ڈبل ہو گیا. ایون کووڈ میں بیٹھ کے اگر آپ لوگ اس کو ایز اے اپرچونٹی یوز نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی شیم ہے آئی تھنک ہمارے لیے. تو میں تو یہی ایڈوائس دوں گا کہ آن لائن ورک جو ہے اس کے اوپر لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا ناؤ ہونی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کیا کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. اور اگر آپ اس پہ سرچ کرتے ہیں تو اتنی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کام نہیں کرنا چاہتے نا وہ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ بھائی, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا گائیڈ کیا ہے. ینگ جنریشن کو اس سے سیکھنا چاہیے اور ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے اس بارے میں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اب آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں رہ گیا کہ آپ یہ بولیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کووڈ ہے بٹ کام پھر بھی چل رہے ہیں, تو بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی, تو آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے. ملتی ہوں میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.